إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع نعوذ بك لهم من شر هذه الأربع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی اور بادشاہی اور شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات تحمیدات تمجیدات تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور بیاباں ہے جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا داتا و دستگیر غوث العظم بگڑی بنانے والا کھوٹی کھڑی کرنے والا بیڑے پار لگانے والا اولاد دینے والا شفا دینے والا اور اس پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے بے شمار بحد و صاحب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام کل کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر آپ کی اہل بیت پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں اور دوستوں ہر انسان کی یہ دلی خواہش اور آرزو ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان قرار پائے اس کامیابی کے لیے وہ لاکھوں جتن کرتا ہے لاکھوں کوششیں کرتا ہے اور کبھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے کبھی ناکام ہو جاتا ہے اور دنیا کی ہر کامیابی بھی عارضی اور دنیا کی ہر ناکامی بھی عارضی حقیقی کامیابی وہی ہے جو آخرت کی ہے اور حقیقی ناکامی بھی وہی ہے جو آخرت کی ہے لیکن انسان جب اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کے اعمال کرتا ہے تو دنیا اس کی خود بخود سنور جاتی ہے سدھر جاتی ہے اس کو حیات طیبہ نصیب ہو جاتی ہے اس لیے کہ جب انسان بڑے مقصد کو پا لیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مقاصد خود ہی پورے ہو جاتے ہیں
تو ایک مومن مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم ٹارگٹ، ہدف اور اس کا مقصود اور مطلوب آخرت کی کامیابی پانا ہے۔ اور جس شخص کو آخرت کی کامیابی پانے میں ناکام اور نامراد ہوا، دنیا کی کامیابی اس کے لیے کیا پھر معنی رکھتی ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں، وہ تو کامیاب ہو کر بھی ناکام ہے، کامیاب ہو کر کے بھی ناکام ہی کہلائے گا، تو وہ حقیقی کامیابی کو پا نہیں سکتا۔ اور حقیقی کامیابی پانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ عقیدہ توحید، ایمان خالص، اور پھر اس ایمان خالص کے ساتھ ساتھ اچھا بول اور اچھے اعمال، کہ اس انسان کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے جو نکلتا ہو عمدہ بول نکلتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں پر ہمیں عقیدہ سکھایا ہے، وہاں پر ہمیں اچھا بول بولنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ جب بھی مخاطب ہو، جب بھی بات چیت کرو، عمدہ بات کرو، بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ایمان کی بات کی گئی ہے، جہاں ایمان خالص کی بات کی گئی ہے، وہاں اچھے اعمال کی بات بھی کی گئی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی۔ ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو ایمان اور اچھے کاموں، اچھے بولوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا، ثمرات کا، بے شمار قسم کی یعنی خوبیوں کا، بھلائیوں کا ذکر کیا کہ انسان کو یہ سب کچھ ملے گا۔ بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ انسان ایک اچھا مومن بن جائے اور ایک اچھا عمل کرنے والا انسان بن جائے۔ ترغیباً ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے ایمان اور عمل صالح کے فوائد اور ثمرات کو بیان کیے۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ ہم نے پچھلے خطبہ کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ جب انسان ایمان خالص کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادت میں جستجو کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی بخوبی سر انجام دیتا ہے، اور صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتا، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ لکیر کے فقیر کیوں ہوتے ہیں؟ ساری زندگی دوسروں کی تعریف، فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں بڑی کرنی والا ہے، فلاں بڑی بھرنی والا ہے، فلاں بڑا پہنچی سرکار ہے۔ آپ پہنچی سرکار کیوں نہیں بنتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست کیوں نہیں بنتے؟ آپ اللہ کے مقربین میں اپنے آپ کو شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا، اور وہ تقرب بھی انہوں نے ایمان باللہ کے ساتھ اور اچھے بول اور اچھے اعمال کے ساتھ، انہیں عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا، وہ حقیقی اللہ کے ولی ہیں، اور ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ ویسا ایمان لائیں اور ویسے اچھے کام کرنا شروع کریں۔ ان کی تعریفیں تو ہمارے کام تو نہیں آئیں گی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ نے سورہ بقرہ میں انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا ہے۔ ابراہیم نبی کا ذکر کیا، اسماعیل نبی کا ذکر کیا، اسحاق نبی کا ذکر کیا، یعقوب کا ذکر کیا، ان کی اولاد کا ذکر کیا، اور سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا یہ سب بڑے عظیم لوگ تھے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، ایک طائفہ تھا، ایک گروہ تھا جو دنیا میں آئے، اچھے بول بولے، اچھے اعمال کیے، دعوت اللہ میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھا، مصائب اور تکالیف اللہ کے لیے جھیلی، برداشت کی، اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ سوچنا تو میں نے اور آپ نے، میں نے آپ نے کیا کمایا، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو صرف کسی راگ الاپ لینا، کسی کی تعریف کر لینا، میں لجپال لے لڑ لگیاں، کام نہیں ہونا، بیڑا پار نہیں چڑھنا۔ جب تک انبیاء و رسل اور اللہ کے ولیوں کی تعلیم کے مطابق میری اور آپ کی زندگی نہیں بن جاتی، اور اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے نبیوں کی تعلیم کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ من، کیا کہا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے اللہ اس کو کتاب دے، اللہ اس کو حکمت دے، اللہ اس کو نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو مجھے اپنا معبود بنا لو۔ کسی نبی نے ایسی تعلیم نہیں۔ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، ہر نبی اور رسول کی تعلیم یہ تھی لوگوں اللہ والے بن جاؤ،
لوگوں وہاب والے بن جاؤ. آج تو لوگوں نے وہابی گالی بنا دی ہے نا. جو کوئی اچھی بات کرے وہابی ہو گیا, جو کوئی صحیح بات بتائے وہابی ہو گیا, جو کہ اللہ کی مانو وہابی ہو گیا, جو کہ رسول اللہ کی مانو وہابی ہو گیا, جو کہ یہ شرک نہ کرو وہابی ہو گیا, جو کہ یہ بدعات نہ کرو وہابی ہو گیا. الوہاب تو اللہ کا نام ہے. بد نصیبی کی بات ہے, بد قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے خوبصورت الفاظ کو بھی گالی بنا کر کے پیش کر کے اور معاشرے کے اندر انارکی پھیلاتے, بدمزگی پیدا کرتے. صحیح اور درست راستے پر چلنا چاہیے, صحیح اور درست راستے کی رہنمائی کرنی چاہیے جو نبیوں نے کی ہے. کونو ربانیین, تم سب کے سب رب والے بن جاؤ. اور اہل بیت کی تعلیم بھی یہی تھی, اصحاب پیغمبر کی تعلیم بھی یہی تھی, ائمہ دین کی تعلیم بھی یہی تھی, اللہ کے ولیوں کی تعلیم بھی یہی تھی. لوگوں سب کے سب رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی تھی؟ کونوا عباد اللہ اخوانا, اے میری امت کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. گویا کہ ہم اس وقت تک بھائی بھائی نہیں بن سکتے جب تک ہم اللہ کے بندے نہ بن جائیں. تو یہ تعلیم ہے, اس تعلیم پر چلنے کے بعد ہی ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے. تو سب سے پہلا ثمر اور نتیجہ اور پھل جو انسان کو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت ملتی ہے, اللہ کی محبت ملتی ہے, اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اور پھر صرف تقرب اللہ کا حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آخری آیتوں میں بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. لیکن اس بڑی بات, زبردست بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان سکھایا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ متقیوں کو, پرہیزگاروں کو رحمان کا مہمان بنا کر جمع کرے گا. اللہ ہم سب کو اپنا مہمان بنا لے, اپنا مجرم بنا کر پیش نہ کرے. اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں کرے اور دائیں ہاتھ والوں میں سے بھی سبقت لے جانے والوں میں کر دے اللہ تعالیٰ, آگے بڑھ جانے والوں میں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, قیامت کا دن ہوگا پرہیزگار بندوں کو, متقیوں کو, جنہوں نے دنیا میں ایمان خالص اپنایا, شرک کی ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچایا, عمل صالح کیا, بدعات سے اپنے آپ کو بچایا, رسول اللہ کے کلچر کے مقابلے میں اپنے کلچر کو پالائے طاق رکھ کر کے اللہ کے رسول کا دیا ہوا کلچر اپنایا. جنہوں نے ایسی زندگی گزاری, اللہ قیامت کے دن مہمان بنا کر جمع کرے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ عَلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا, اور ان کے مقابلے میں مجرموں کو ہانک ہانک کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے, اللہ ہمیں مجرموں کی صف میں کھڑا ہی نہ کرے, اللہ ہمیں جہنم کی دہشتناک آگ سے بچا لے. کہ یہ دنیا میں آج جہنم نے سانس لیا ہے, جہنم نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ میرا وجود میرے وجود کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی, ایک سانس وہ اندر کو کھینچتی ہے, ایک سانس وہ باہر کو پھینکتی ہے. اور جب وہ سانس اندر کھینچتی ہے زمین پر سردی پھیلا جاتی ہے, اور جب وہ سانس کو باہر پھینکتی ہے تو زمین پر گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے. اے اللہ ہم سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی, یہ دھوپ کی تمازت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ ہم تجھ سے اس مبارک مقام پر, مبارک جگہ میں, مبارک گھڑی میں تیرے بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جہنم کی گرمی سے بچا لے. ہمیں وہ جہنم کی گرمی ہمیں دیکھنے کو بھی نہ دینا, اللہ نے اس کے قریب بھی نہ بھٹکنے دینا, ہمیں اپنی رحمت سے پرسکون طریقے کے ساتھ جنت کا راہی بنا دے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا, اور اس دن کوئی سفارش کرنے والا سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا, ہاں صرف وہی جس نے رحمان سے عہد و پیمان لیا ہوگا کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ تم سفارش کر سکتے. پھر اللہ نے عقیدہ سکھایا, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا, ان ظالموں نے, ان بدبختوں نے یہ کہہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, عزیر اللہ کا بیٹا ہے, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا ڈالی. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا,
اور یہ بولنے والوں تم نے کتنا خطرناک بول دیا ہے، تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. تم تو بہت ہی بری اور بہت ہی بھاری قسم کا نظریہ پیش کرنے چلے ہو، انتہائی خطرناک نظریہ کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر پڑے. اتنا بڑا بھاری جملہ کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اتنا خطرناک جملہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا اتنا خطرناک جرم ہے. آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ کوئی بندہ اللہ کی ذات میں شرک کرے. اور اتنی بات نہیں ہے، یہ تو شرک کی ہولناکی ہے. جو بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی کتنا عجیب انسان ہے کہ اس کے ساتھ بھی بڑا بدترین سلوک ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرا اور پھر اس کے بعد ہواؤں میں بکھر گیا اور اس کو پرندوں نے ان کو مختلف اللہ کی مخلوق نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا. شرک بھی خطرناک ہے اور شرک کرنے والے اپنے ساتھ بھی بے انتہا ظلم کرتا ہے. اللہ نے ایمان سکھایا ہے، عمل بعد میں ہوگا، پہلے اساس، پہلے بنیاد، پہلے ایمان، پہلے عقیدہ چیک ہوگا کہ تمہارا نظریہ اللہ کے بارے میں کیا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ رحمان کی اولاد بنا بیٹھے، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ رحمان کی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اس کائنات میں جو کچھ ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کا سب اس رحمان کے سامنے پیش ہونے والا ہے فرما برداری کرتے ہوئے. عبدا، بندگی کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے رحمان کے سامنے آنے والا ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا. اور رحمان نے اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کو گھیر رکھا ہے اور ان سب کو گن گن کے رکھا ہوا ہے. اس کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. کتنا زبردست علم ہے میرے اور آپ کے رب کا. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. زمین پر کوئی پتا گرتا نہیں مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور کوئی زمین کے اندھیروں میں خشک اور تر دانہ ایسا نہیں جو رحمان کی کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا موجود نہ. کون ہے رحمان جیسا؟ کوئی نہیں. اللہ اس لیے کہتے ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قیامت کے دن سب کے سب نے اللہ کے حضور فردا فردا اکیلا اکیلا کھڑے ہو جانا. پھر اللہ نے کہا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے سکھایا کہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا، پہلے بتایا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ماننا کسی کو، پہلے بتایا کہ اللہ کی کسی کو بیٹی قرار نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. توحید فی ذات، توحید فی صفات بیان کرنے کے بعد، مجھے اور آپ کو عقیدہ سکھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ والا ایمان خالص، شرک کی ملاوٹ سے پاک، کہ اللہ بھی کرنے والا تو فلاں بھی کرنے والا، اللہ بھی بڑھنے والا تو فلاں بھی بڑھنے والا، اللہ بھی اولاد دینے والا تو فلاں بھی اولاد دینے والا، اللہ بھی شفا دینے والا تو فلاں بھی شفا دینے والا، اللہ بھی داتا تو فلاں بھی داتا، اللہ بھی حاجت روا تو فلاں بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا تو فلاں بھی مشکل کشا، اللہ بھی غوث الاعظم تو فلاں بھی غوث الاعظم. لوگوں سے معنی پوچھے تو معنی پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا. میں نے ایک دفعہ 250-300 کے بندوں کے مجمع میں پوچھا مجھے بتاؤ غوث الاعظم کا معنی کیا. اللہ کی قسم ایک بندہ بھی نہیں تھا جس کو غوث الاعظم کا معنی پتا تھا. جہالت ہماری اتنی بڑی ہے، لکیر کا فقیر ہے. ساری زندگی ہم نے مولویوں اور پیروں کا کہنا اس لیے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. نہیں میرے بھائیوں، تحقیق کرنی.
اگر ہم کوئی بات ایسی کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، ہمیں پوچھا جا سکتا ہے آپ نے قرآن کی کس آیت سے یہ معنی لیا، حدیث پاک کی کس حدیث سے یہ معنی لیا، اور جو معنی آپ نے لیا قرآن کا، جو معنی آپ نے لیا حدیث کا، کیا صحابہ اور اہل بیت نے یہ معنی لیا؟ کیا تابعین نے یہ معنی لیا؟ خیر القرون کے زمانے کے لوگوں نے یہ معنی، یہ مفہوم، یہ مراد لی جو آپ لے رہے؟ ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم رسول اللہ کی حدیث کے پابند ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو فہم صحابہ و اہل بیت اور سلف صالحین کے لینے کے پابند ہیں۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہم اٹکل پچو نہیں لگانے، ہواؤں میں باتیں نہیں کرنی۔ قرآن کا وہی معنی کریں گے جو صحابہ و اہل بیت نے کیا، حدیث کا وہی معنی مفہوم لیں گے جو صحابہ و اہل بیت نے لیا۔ ہماری کیا مجال ہے؟ ہم تو ناقلین ہیں، ہماری حیثیت اسلام میں صفر ہے، ہماری بات میں کوئی وزن نہیں، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں ہماری بات اس وقت وزنی ہو جاتی ہے جب ہماری بات کی تائید اللہ کرے اور اللہ کا رسول کرے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و اہل بیت کرے، پھر ہماری بات وزنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان خالص لائے، وعملوا الصالحات، ایمان خالص کے بعد اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، اچھا بول بولا، اچھا فعل سر انجام دیا، اللہ کہتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی مخلوق کا محبوب بنا دے گا۔ ہم محبوب نظر بننا چاہتے ہیں نا، لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھے ریمارکس دیں، لوگ ہمارا تصور، ہمارا امیج لوگوں کی نگاہوں میں اچھا اور عمدہ اور بہترین ہونا چاہیے۔ اچھے امیج کے لیے، محبوب نظر بننے کے لیے نسخہ دیا اللہ نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان خالص لائے، اس ایمان میں شرک نہ ہو۔ وہ ایمان بھلا کیا ایمان ہوگا جس میں شرک ہو؟ اور پھر لوگ ایک بات کہتے ہیں، اور دیکھیں جی مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ مشرک کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ رحمان کا قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر اللہ پر ایمان لانے والے بھی مشرک ہیں۔ سوچئے رحمان کہہ رہے ہیں، یہ کسی مولوی کی بات، کسی مسلک کی بات تو نہیں، اکثر اللہ پر ایمان لانے والے بھی شرک کرنے والے ہیں۔ سوچئے کہیں میرے عقیدے میں شرک تو نہیں، بھلے میں بہت بڑا توحیدی ہوں، دعویٰ ہے میرا، لیکن ہر لمحہ مجھے چیک کرنا ہے میرے عقیدے میں کوئی بگاڑ تو نہیں، چھوٹا یا بڑا شرک تو نہیں، شرک اکبر تو نہیں، شرک اصغر تو نہیں، توحید فی ذات میں خلل تو نہیں، توحید فی صفات میں خلل تو نہیں، توحید الوہیت میں خلل تو نہیں۔ ہر وقت اپنے عقیدے کو چیک، کہیں میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میری عبادت میں ریاکاری تو نہیں، شرک اصغر تو نہیں، خطرناک ترین شرک کہ اللہ کے نبی بناتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی الریا، میری امت کے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ جس شرک سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، وہ ریاکاری ہے۔ قربانی کی عید آ رہی ہے، لوگ جانور خریدیں گے، بڑے سے بڑے، مہنگے سے مہنگے، عمدہ سے عمدے، وزنی سے وزنی، خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدیں گے۔ مقصود کیا ہوگا؟ فلاں نے 4 لاکھ کا لایا، ہم 8 لاکھ کا لا کر دکھائیں، نمود و نمائش۔ برا اگر ہم اتنے مالدار ہیں، اگر ہم نے 20 50 60 جانور نہ کیے تو برادری کیا کہے گی؟ لوگ کہیں گے ہمارے محلے کا اتنا بڑا چودھری، اتنا بڑا سرمایہ دار، اور ایک چھوٹا سا پکروٹا لا کے ذبح کر دیا۔ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے عمل؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نمود و نمائش ہے، ریاکاری ہے۔ اور موجودہ میڈیا کے دور نے اللہ کی قسم ہم لوگوں کو ریاکار بنا کر چھوڑ دیا۔ اب ہماری یہ باتیں عبادتیں نہیں ہیں، دکھلاوا ہے ٹوٹل۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے جوانوں پر، اپنے بوڑھوں پر جو احرام باندھ کر میدان عرفات میں اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھے واقعے بیان کرتا ہوں، بالیقین جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگ اللہ کی قسم جھوٹے ہاتھ اٹھا کر میدان عرفات میں کہتے ہیں ذرا میری پکچر لینا، اللہ اکبر، یا الیاذ باللہ۔ لوگ جھوٹے سجدے کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، سجدہ کرنے کی کوئی نیت نہیں، نماز میں نہیں ہے، عام سجدہ شکر بھی نہیں ہے، ویسے ہی سجدے میں جا کر حالت احرام میں کہتے ہیں میری پکچر لینا، گھر والوں کو بھیجیں۔ یہ میری آنکھوں دیکھے حال ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا تھا
ہائے ہماری یعنی کیا حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عبادت کو جس پر پیسے بھی خرچ کیے, مشکلات بھی جھیلی, مصائب بھی برداشت کیے, سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی, میدان عرفات میں کھڑے ہیں جہاں رحمان حاجیوں کی طرف جھانک کر ان کو معاف کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. مسلمان وہاں بھی اپنے اللہ سے دھوکہ کرتا ہے, مسلمان وہاں بھی اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے, فریضہ حج میں بھی 2 نمبری کرتا ہے, اس کو بھی ریاکاری کے نظر کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. صبر کا کیا فائدہ, پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ, اتنی تکلیف جھیلنے کا کیا فائدہ. میرے بھائیوں اس شرک سے بھی بچیں. شاید آپ قبر پڑھنے جاتے ہوں, شاید آپ غیر اللہ سے مدد نہ مانگتے ہوں, شاید آپ غیروں سے امیدیں وابستہ نہ کیے ہوں, لیکن چیک کیجئے کہیں ریاکاری کا شرک میرے اور آپ کے اندر موجود تو نہیں. تباہ ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے, ساری محنتیں رائگاہ چلی جائیں گی. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, چہروں پر پیشانی پر عمل کر کر کے پیشانیاں تھک چکی ہوں گی, جسم پر چہرے پر عبادت کے اثرات موجود ہوں گے, لیکن تصلی نارا حامیہ, پھر بھی دہکتی آگ میں مجھے اور آپ کو داخل کر دیا جائے گا. کتنا خطرناک معاملہ ہے. توحید کے بعد عمل صالح. جب بندہ عقیدہ توحید کے ساتھ اچھا بولتا ہے, اچھا عمل کرتا ہے, اللہ اس کو فرشتوں کی نگاہوں میں محبوب نظر بنا دیتے ہیں, زمین والوں میں بھی محبوب نظر بنا دیتے ہیں. صحیح بخاری کے حدیث ہے, اذا احب اللہ العبد, جب رحمان اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں, عرش والا رب اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ, فرائض کی ادائیگی کے ساتھ, نفل کی کثرت کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ. جب بندہ رب کا محبوب نظر بن جاتا ہے, پھر رب اکیلا پیار نہیں کرتا, پھر رب جبریل کو بلاتا ہے, صدا دیتا ہے, میرے جبریل زمین پر رہنے والے فلاں بندے سے میں رب محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, تو بھی اس سے پیار کر. پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں, اے آسمان والو, رب عرش عظیم کا مالک رب زمین پر بسنے والے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, تم سب کے سب اس سے پیار کرو. پھر آسمان کی ساری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے, اور پھر ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر اس بندے کی مقبولیت, پسندیدگی زمین میں رکھ دی جاتی ہے. پھر وہ لوگوں کا محبوب نظر بن جاتا ہے. کب بنتا ہے؟ اللہ کا محبوب بھی تب بنتا ہے, جبریل کا محبوب بھی تب بنتا ہے, آسمان والی مخلوق کا محبوب بھی تب بنتا ہے, زمین میں اس کی مقبولیت بھی تب رکھی جاتی ہے جب وہ ایمان خالص کے ساتھ اچھا بولتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے. یہ بھی ایک ثمر ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر رغبت پیدا ہو, ہر وقت نیکی کا سوچیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹے کھاتے پیتے, ہر وقت نیکی کے ارادے بن رہے ہوں. آج یہ نیکی کرنی, آج یہ نیکی کرنی. بلکہ میں آپ کو یوں کہوں, رات کو آخری دفعہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں, 5 منٹ اپنے پچھلے گزرے ہوئے دن کو سامنے رکھیں, اپنا محاسبہ کریں, آج دن میں نیکیاں کتنی کمائیں, آج دن میں بدیاں کتنی کمائیں. اور پھر جو برائیاں کی ہیں استغفار کریں, اپنا محاسبہ کریں. اس لیے کہ آپ نے اپنا نقصان کیا ہے, گھاٹا کیا ہے. اچھا تاجر وہی ہوتا ہے جو رات کو اپنے دن بھر کی کمائی کا حساب کرتا ہے, محاسبہ کرتا ہے. جو نقصان ہوا ہوتا ہے اس کو سوچتا ہے اس کا وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں ہوا یہ گناہ, یہ نقصان کیوں ہوا. آپ بھی سوچیے, آپ بہت بڑا آخرت کا خسارہ کر رہے ہیں. رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی بدیوں کو گنے, فلاں بھی گناہ کیا, فلاں بھی گناہ کیا. جو گناہ یاد آئیں اللہ سے استغفار کریں, اور جو نیکیاں کی ہیں اللہ کی تعریف کریں. یا اللہ تیری توفیق سے ہوئی ہے, میں بندہ گنہگار یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, تیرا دیا ہوا جسم, تیری دی ہوئی زبان, تیرے دی ہوئی آنکھ, تیرے دیے ہوئے کان, تیرے دیے ہوئے ہاتھ اور پاؤں, تیرے دیا ہوا دل اور دماغ, اللہ تیرے دیے ہوئے اسباب, ان سب کو اختیار کر کے یہ نیکی کی ہے. توفیق بھی پھر تو نے دی ہے, مالک اس کو قبول کر لے. اور اگلے دن کا لائحہ عمل شروع, کل کس کس گناہ سے بچنا اور کل کون کون سی نیکی کمانی ہے. اس لیے کہ اچھا ایمان, اچھا بول, اچھا عمل دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والا یہی نسخہ ہے. اللہ سے کہنے والے گنہگار کو اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کو ایمان خالص کی دولت سے مالا مال کر دے.
اللہ مالک ہمیں اچھا بول بولنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے اعضاء جسمانی سے اچھے افعال سرزد ہونے کی سر انجام دینے کی توفیق دے دے، اللہ مالک ہماری زندگی بھر کی خطاؤں سے درگزر کر دے، ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لے، ہمارے نیک اعمال کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، جہنم سے ڈھال بنا دے، پورے صراط سے گزرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے، اور اللہ اپنی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، ہم قیامت کے اپنے رب کے حضور پیش ہوں، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی اور خوش ہوں، اللہ ہم سب کو ایسا انسان اور ایسا مسلمان بنا دے جو رحمان کو مطلوب اور مقصود ہے، اللہ ہمیں ویسا نہ بنائے جو اللہ کو مقصود نہیں، اللہ کو مطلوب نہیں، اللہ ہمیں اپنا عابد بندہ بنانا چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو عابدین میں شامل کر لے، اللہ ہمیں صالحین بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمر کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔